ابناؤں کو مرید ہونے کی دعوت دی، تو مرید تو ہو جانا چاہیے۔ سلسلہ اشرفیہ وہ سلسلہ ہے کہ جس سلسلے میں اکثر سلسلوں کی برکات شامل ہے، حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس سلسلے کے بانی و مبانی ہیں، کہ بہت مشکل سے مرید کرتے تھے کسی کو، اور مرید ہونا چاہتا تھا تو اس کو بہت پریشان کراتے تھے، تب جا کے مرید کرتے تھے۔ لیکن جیون کے آخری حصے میں آپ نے اپنی زندگی میں ہی اپنی قبر کو بنوا لیا، اور پھر اس قبر میں تشریف لے گئے، وہاں آپ نے چلہ کیا، مراقبہ کیا، محاسبہ کیا۔ درمیان چلہ اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ اے اشرف، میں تم سے راضی ہوں اور میں نے تمہارے مریدوں کی تقدیر پر معافی کا قلم چلا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب یہ خبر غیب سے آئی تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی 10 محرم الحرام کو یوم عاشوراء قبر انور سے باہر نکلے اور آپ نے عام اعلان کر دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ رسول پاک کی امت جو ہے وہ بخش دی جائے۔ جب اعلان کیا تو کچوچے شریف میں جنگل تھا اس وقت، وہاں پہنچنے میں بڑی دشواری تھی۔ ہم لوگ بچپن میں بھی بسکھاری سے کچوچے کا جو راستہ تھا اس میں اتنا دھولا تھا کہ ہم لوگ دھول سے کھیلتے ہوئے جاتے تھے، سبحان اللہ، ٹھوکر لگاتے تھے، دھول اڑتی تھی، بھاگتے ہوئے جاتے تھے۔ بچپن کی بات بتاتے ہیں، ایسا راستہ تھا۔ لیکن اس زمانے میں سوچئے، میرے بچپن میں جب ایسا راستہ تھا تو 600-650 سال پہلے کیسا راستہ رہا ہوگا؟ تو 17 دن میں 1.5 لاکھ لوگوں نے حضرت کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، جس میں اکثر علماء تھے، بڑے بڑے پیر صاحب لوگ تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بادشاہ وقت تھے، وزیر تھے، فقیر تھے، جنہوں نے حضرت کی اس آواز پہ لبیک کہا اور حضرت کے دامن سے وابستہ ہوا۔ تو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ سلسلہ اشرفیہ الحمدللہ پورے عالم میں چھا گیا، اور اس سلسلے سے کروڑوں کروڑ لوگ وابستہ ہیں پوری دنیا میں، الحمدللہ۔ تو ایک بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے ولی کو پروردگار نے اختیار عطا فرما دیا۔ اب وہ خوش نصیب ہیں کہ جو اس سلسلے سے وابستہ ہے، لیکن مرید ہو کر پھر خطا کی طرف رہنا یہ سب سے بڑی خطا ہے۔ مطلب اس سے چلنا، مرید ہو کر اور خطا کی طرف پھر رہنا ہے سب سے بڑی خطا ہے۔ اور ناز کرے مرید کہ اب تو ہمارا بیڑا پار ہے، اور شراب بھی پیتا رہے، جوا بھی کھیلتا رہے، جھوٹ بھی بولتا رہے۔ بولیے بیٹا بھالو ہوئے کہ ہو بنا، تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنے عتیق کال میں جو آپ نے کیا، مرید ہوتے سمے احساس کیجئے کہ ہمیں بھالو کو لمنا، ٹھیک ہے،
آگے اللہ جو جیون دے گا ہم مرید ہو رہے ہیں، جن کے ہم چاہنے والے ہیں ان کی ادا اپنائیں گے، جن سے ہم مرید ہوئے ہیں ان کا رنگ ڈھنگ لیں گے، ہے نا؟ تو وہی مرید کامیاب ہے کہ جو اپنے مرشد کا چولا اوڑھ لیتا ہے۔ چولا کا مطلب تھوڑی کہ اونچی ٹوپی لگا لیا، بڑا بال رکھ لیا اور لمبا کرتا پہن لیا، پیر صاحب کی نقل ہو گئی؟ نہیں، پیر صاحب کی زندگی میں جھانکو، دیکھو کہ پیر صاحب کی کوشش، کوئی پیر شریعت کے خلاف کر ہی نہیں سکتا ہے، چاہے جتنا بڑا معرفتی پیر ہو، شریعت کے خلاف نہیں کر سکتا۔ اگر شریعت کے خلاف اس نے تھوڑا سا بھی کیا تو اس کی پیری چلی جائے گی، ٹھیک ہے؟ صرف متھو کتھا بول دے اور وہ متھو کتھا ثابت ہو جائے تو وہ پیر پیر نہیں رہے گا۔ اب ذرا پوچھتے سن رہا؟ ہاں، تو جب پیر نہیں رہے گا تو مرید کہاں سے رہے گا؟ سب سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ چاہے جتنا کوئی کچھ کرے لیکن وہ مرید چلاتا رامی، مرید ہمی مرید، پیر چلاتا رامی، پیر پیر، نہ پیر ہوئے نہ مرید ہوئے، کچھ ہوئے نہ۔ تو کہنا یہ ہے کہ پیر کو دیکھتے رہو، پیر کے نقش قدم پہ چلو۔ پیر شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا ہے، شریعت کے مطابق اپنا جیون وتیت کرتا ہے، تو اسے اپنا آئیڈیل بنائیے۔ جب آپ اس کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے تو آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا، یہ آپ کی نمازوں میں لذت آنے لگے گی، آپ کا اخلاق بدل جائے گا، آپ کا کریکٹر بدل جائے گا۔ مرشد اسی لیے بنایا جاتا ہے، مرشد کا لغوی معنی بھی یہی ہے، ہدایت کرنے والا، راستہ دکھانے والا۔ خدا تو پوچھتے ہیں نا، مرشد کا معنی آپ جب جاؤ گے، اللہ کرے کہ سب کے سب حاجی بن جاؤ، تو جب مینا سے عرفات جایا جاتا ہے تو ابھی تو ٹرین ہو گئی، پہلے بس سے لوگ جاتے تھے، تو اس بس کا ایک گائیڈ ہوتا تھا، اور کبھی کبھی گائیڈ پچھڑ جاتا تھا، اب ڈرائیور بڑا راگ ہوتا، آئین مرشد، آئین مرشد، مطلب مرشد کہاں ہے؟ کیا مطلب؟ جو رہبر ہے، جو گائیڈ ہے، وہ کہاں ہے؟ جب تک وہ ہوگا نہیں ابھی گاڑی چلاؤں گا، کیونکہ اس کو تو راستے کا پتہ ہے، راستے کا پتہ تو ہے گائیڈ کو۔ خدا تو پوچھتے ہیں تو مرشد کا معنی کیا ہوا؟ رہنما، گائیڈ، راستہ دکھانے والا۔ خدا تو پوچھتے ہیں نا، اسی لیے پیر بنایا جاتا ہے۔ اب خود ہی سے کوئی سوچنا کہ ابھی راستہ ڈھونڈی لے وہ، تو اس کو تو گڈھے میں گرنے گرے گا، ہے نا؟ تو وہ خوش نصیب ہیں کہ جو کسی پیر کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں۔ تو اب جو لوگ بھی من بنا رہے ہیں کہ نہیں ہم کو توبہ کرنا ہے، مرید ہونا ہے، تو وہ اپنے بائیں ہاتھ پہ دائنا ہاتھ رکھ لیں، عورتیں بھی مرد بھی، اے مطلب، اور پھر جامی پوری شکایت نہ رکھو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ، اللہ ہی معبود ہے، محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم، علیہ وسلم، اللہ کے سچے سچے رسول ہیں۔ ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب ذنب واتوب الیہ، واتوب الیہ، اے اللہ اے اللہ تیری بارگاہ میں تیری بارگاہ میں سچے دل سے، سچے دل سے سب چھوٹے بڑے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہم ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور ہم وسیلہ چاہتے ہیں، وسیلہ چاہتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، سلسلہ سلسلہ عالیہ عالیہ
قادریہ اشرفیہ میں اشرفیہ میں طالب ہوتے ہیں تعلیم ہوتے ہیں سلسلہ عالیہ چشتیہ چشتیہ نظامیہ نظامیہ اشرفیہ میں میں اوپر ہاتھ تیرے بندے سید جلال الدین اشرف اشرفی جیلانی کے جن کا سلسلہ درجہ بدرجہ سلسلہ بسلسلہ ہوتا ہوا حضور سید عالم نور مجسم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما اور ہمارا حشر انہی کے ساتھ فرمانا. آمین 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 آمین. الفاتحہ. اللہ سرورا شاہ کریمہ دستگیر اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے لی خمسد لطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه ومظهر لطفه محمد وعلي واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین بزم عقیدت و خلوص کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں جھوم کر ہدیے درود پاک پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد. আপনারা কিছু শুনবেন কে বাড়ি যাবেন বলেন? কত বাড়ি শুনবেন না হাত তুলে বলুন. উল্টা ایسا مانوش আমি বললাম শুনবেন না, আপনারা হাত ধরে আমি শুনবো না. बांग्ला नहीं बुझेगा तो हमारी भाषा कैसे बुझेगा? देखो बुरा मानुष जो है पहलवानी के लिए खड़ा हो गया कि कुश्ती लड़े वो घबरा गया. ना घबराया जाए नहीं. जाओ जाओ आप अरे जाओ भाई. সত্য কথা বলছেন না, শুনবেন? বেশি শোনা बोला अभी समय बहुत हो गया. ये तो भी मौलाना ने बंगला में काजी नजीरुल इस्लाम की जो दो चंद छंद पढ़े ना, मन भराया. और पता नहीं तुम लोगों ने समझा कि नहीं समझा, लेकिन वो था बंगला में कलाम, मैंने तो बहुत समझा. तो उसी से प्रेरित होकर मैंने इस आयत की करीमा को तिलावत किया.
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے درمیان آیا نور اور روشن کتاب۔ اتنا جان لو کہ اگر کوئی انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اتنا ہی سمجھتا ہے کہ وہ مانوس ہے تو مومن نہیں۔ مطلب پوچھتے چاہیے نا کسی کوئی کہے کہ امر موتا جی مطلب نبی شکے مطلب نبی بس انہیں بولو ہمیں چھٹو، شروع یہی سمجھتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ اور کوئی یہ سمجھے کہ حضور صرف نور ہے، صرف نور ہے، بشر نہیں ہے، مانوس نہیں ہے، تو وہ بھی مومن نہیں ہے۔ بجھ گیا نا؟ حضور بشر بھی ہے، حضور نور بھی ہے۔ بے شک بے شک۔ حضور کی بشریت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور نہ حضور کی نورانیت سے انکار کیا جا سکتا ہے۔ حضور نور مجسم ہے، آپ کا سرتاپا نور ہے۔ تو زیادہ تو اس بحث میں جانا نہیں چاہتا، بس ایک آخری کڑی آپ کے پاس اپنی اس موضوع کی تقریر کی آخری کڑی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور ایسے نور ہیں کہ وہ اگر سواری پہ بیٹھ جائے تو وہ بھی نور والی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی لباس آپ اوڑھ لیں، کاپڑ پہن لے تو وہ کاپڑ بھی نور والا ہو جاتا ہے۔ حضور ایسے نور مجسم ہے کہ حضور کا جسم تو نور والا ہی ہے، جو لباس نبی پہن لیتے ہیں وہ بھی نور والا ہو جاتا ہے۔ اور یہ میری لاجک نہیں ہے، حدیث شریف ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باڑی میں تشریف لائے، آنگن سے گزر کے جب آئے تو حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پہ اپنا ہاتھ پھیرنے لگی۔ حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ تمہیں ایچا کی کرچے کینو کرچے؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آنگن بولتے کیا بولتے ہیں؟ پرانگن آنگن ওখানে আমি দেখছি বৃষ্টি হচ্ছে, আপনি ক্রাস হলেন, প্রাঙ্গণ ক্রাস হলে এখানে আসলেন, কিন্তু আপনার জামা ভিজা নাই, ভিজা ভিজা ভিজল না। বাংলা ঠিক বল रही है कि नहीं? আপনার জামা تو میرے رسول نے بھی مڑ کر کے دیکھا آنگن پر آنگن کو، مسکرائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت عائشہ کو دیکھا۔ اب جب بی بی عائشہ کو دیکھا تو دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ کی پوچھے؟ چادر چادر گولی ہوتا ہے، چادر اوڑھ رکھی تھی، چادر۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ تم نے جو دیکھا وہ برسات نہیں تھی، وہ نور کی برسات تھی۔ اس لیے دیکھا کیونکہ تم نے میری چادر کو اوڑھ لیا تھا۔ چادر کو چادر ہی کہتے ہو کچھ اور کہتے ہیں؟ چادر چادر چادر، اچھا ہاں چادر، آدر کے ساتھ چادر، سبحان اللہ۔ چادر بھی بولنے میں بہت آدر کی ضرورت ہے۔ بجھ گیا نا بھائی؟ حدیث کا میں نے سارانش آپ کے سامنے رکھ دیا، ٹھیک؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جو نور مجسم ہے،
ان کے نور کے جسم کے نور کا عالم بتا دوں. حضرت عائشہ سے مروی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، بہت مشہور حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر رسول اللہ میرے حجرے میں آئے. حجرہ کا مطلب کمرہ. اب کمرے کو کیسے گول کریں؟ گھور تو سب ہوتا ہے، اس میں جو ایک اس کو کیا بولتے ہیں، وہ بھی گھوری ہے. آ جاؤ، پورا باڑی ہے وہ گھور ہے. آج سمجھ میں اب کیا کریں، آخری وقت رہتا ہے تو تھوڑا کاکش، گھور نہیں کاکش. کاکش تو ایک کیا الگ چیز ہو گئی. পিওর বাংলাতে কক্ষ বলে। কক্ষ আমি হিন্দি বলছি, আপনি বাংলা বলছেন। दोनों बहन भाई हैं, है ना? मियां बीवी भी हो सकते. तो फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कमरे में आए, हुजरे में आए. मेरे हाथ में सुई छिलो. सुई को क्या बोलते हैं आप लोग? ये बोलता है सुई छिलो. और घर में जो था वो दीपक, चिराग और लकड़ी छिलो. नबी যখন আসলেন দীপক বুঝে গেল. বুঝ গया मतलब নিভে গেল. ঠিক है ना? বুঝলে কি বলতো? নিভে গেল. আমার হাত में যেটা সুই ছিল সেটা পড়ে গেল. अल्लाह के रसूल का अखलाक ऐसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाते तो मुस्कुराते, लेकिन आज जब अपनी आदत के मुताबिक रसूलुल्लाह ने इस अंधकार में मुस्कुरा के मुझे देखा तो रसूलुल्लाह के दंदान मुबारक से, दंत है ना, तो दंत मुबारक से नूर की किरणें इतना फूटी कि मेरा पूरा कमरा बुक़ाए नूर हो गया. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, আলোচনা কি আমি আমার সুই যেটা আমার সুই পড়ে গেল সেটা আমি পেয়ে গেলাম. बुझ गया ना? यह है हुजूर के जिस्म के नूर की नूरानियत. हुजूर के नूर की नूरानियत को देखना है तो भालोबासा की जरूरत है. सुभान अल्लाह. जब तक भालोबासा नहीं होगी हुजूर का नूर नहीं देख पाओगे. हुजूर के नूर को देखना है तो सहाबा की नजरों से देखो, है ना? सहाबा की नजरों से देखो, सहाबा के बच्चों की नजरों से देखो. सिद्दीक अकबर ने देखा तो कहा हुजूर का चेहरा चांदर मोतन झलमल करछे. जब नबी हिजरत करके मदीना पहुंचे तो बच्चों ने तो कभी नबी रहमत को देखा नहीं था, लेकिन अपने बड़ों से हुजूर की नूरानियत को सुना था तो एक तस्वुर दिल में बसा के रखा था. जब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह मदीने पहुंचे हैं तो उन बच्चियों ने पुकार कर यही कहा, तलाल बद्रो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुदो अलैना मादा लिल्लाह. नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, हुजूर अशरफुल औलिया का दामन, हुजूर अशरफुल औलिया का दामन, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत. हुजूर ऐसे नूर वाले हैं, भालोबासा ही से दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा. क्योंकि नबी ने फरमाया, या अबा बकरिन लम यारुफनी
حقیقتی غیر ربی کہ اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے نا؟ دشمن بھی مقابلے پہ آ جائے اور حضور کی حقانیت کو للکارے تو آیت مباہلہ نازل ہونے سے پہلے میرے رسول فرمان کہ ٹھیک ہے ابھی تک تو تم نے مجھے دیکھا میرے بچوں کو دیکھا کل کے آشو تم بھی آج میں ابھی آشو تمہیں چھلے پہلے لے کے آنا আমিও নিয়ে আসবো مقابلہ کربے کیونکہ انہوں نے جب نبی نے فرمایا تو جانتے ہو دوسرے دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو لے کے گئے تھے؟ حضرت عثمان غنی کی سندرتا پورے عرب میں مشہور تھی. داماد پیغمبر بھی تھے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو نہیں لیا. ٹھیک ہے صحابہ کرام میں اور بھی سندر لوگ تھے کسی کو نہیں لیا. لیا کسے؟ اپنے گھر والوں کو لیا اہل بیت کو لیا علی کو لیا فاطمہ کو لیا حسن و حسین کو لیا. اب جب لے کے چلے نا تو عیسائی پادری نے جو دیکھا پہاڑ کی اوٹ سے تو کہتا ہے کہ آج کے ان کا سامنا کربین نہ جدی کربین تو دنیا میں پھر عیسائیت تھکبے نا. آج کے ہمیں دیکھچی نہ نور دیکھچی نہ نور دیکھچی نہ نور دیکھچی. اسی کی ترجمانی اعلیٰ حضرت اس طرح فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نور کو دیکھنے کے لیے نور کی نگاہ چاہیے جس میں بھالوباسا نہیں وہ نہیں دیکھ سکتا ہے نا. عزیزو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے پہنچے ہجرت کر کے مسجد نبی بن گئی وہی رشد و ہدایت کا مرکز بنا وہیں سے اسلام پھیلا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد بیٹھتے اور منبر پہ اور خطاب فرماتے ہیں وہی کا نزول ہوتا بیان فرماتے صحابہ کرام دل لگا کے سنتے ایسا سنتے کہ وہ حافظ قرآن ہو جاتے حافظ الحدیث ہو جاتے. جیسا رسول پاک بیان فرماتے ویسے ہی یاد کر لیا کرتے تھے صحابہ. ایک صحابی ہیں دیکھو نماز کی اہمیت تھوڑی سی بتا دوں کہ آگے بولتا ہوں. ایک صحابی ہے بوڑھے ایک روز ان کے من میں تھوڑا تساہلی آ گئی تو رسول پاک سے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ যদি আমি রাত্রি বেলা এশা কি নামাজ বাড়ি মধ্যে পড়বো তো কিছু কেবল অসুবিধা নাই है ना কিছু অসুবিধা তো নাই যদি আমি বাড়ির মধ্যে পড়ি. বুড়া মানুষ ছিলেন तो नबी ने फरमाया ना तुम्हारे लिए मस्जिद आना जरूरी है क्योंकि मन में उनके क्या था सुस्ती आ गई थी. तो नबी ने बोला तुम्हारे जन्म आज जरूरी अच्छी तुम्हारे आस्ते हो गए. तो सहाबी चुपचाप बैठ गए. उसके बाद फिर मन में तो सुस्ती थी ही तो दूसरा बहाना क्या किया कि या रसूलुल्लाह यदि बृष्टि हो गए तारपरे क्या कहा यदि बृष्टि हो गए तारपरे. मेरे नबी ऐसे करीम है कि जब बरसात मदीने में ज्यादा हो जाती थी तो मौजिन को हुक्म देते थे कि आम ऐलान कर दो अस्सलातु रिहालुकुम नमाज अपने घरों पे पढ़ लो नमाज अपने घरों पे पढ़ लो. खुदा न पूछे ना मेरे नबी ऐसे. लेकिन उस दिन जब साहबी ने कहा यदि बृष्टि हो गए तारपुरे तो मेरे नबी ने फरमाया यदि बृष्टि हो गए तारपुरे तुम्हारे आस्ते ही हो गए. नमाज की अहमियत को समझो मुसलमानों. आज अफसोस है कि हम अब तो मस्जिद नहीं पहुंच पाते हैं.
سستی میں صحابی رسول بوڑھے سستی آ جائے تو نبی ان کی سستی کو دور کرنے کے لیے انہیں چست بنانے کے لیے ان کے اندر اسلامک اسپرٹ کو بیدار کرنے کے لیے نبی رحمت ان کو فرماتے نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے عذر ہے تم رہ جانا پڑھ لینا ٹھیک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو پاک کر رکھا ہے مومن جہاں سجدے کرے گا اللہ قبول کر لے گا خدا کا بجتے سے نا میرے عزیز تو نماز کی ایسی اہمیت تو ذرا سوچو کہ صحابہ میں کتنا جوش رہتا ہوگا نماز پڑھنے کا حالت یہ تھی کہ مسجد نبی کھچا کھچ بھری رہتی تھی فل ایک روز ایک بہت بوڑھے صحابی کمر جھکی ہوئی تھی ان کی چلنے میں بھی ان کو اسودھا تھی عشاء کے ٹائم اپنے پنکچوئلٹی ان کی کہ انہوں نے لاٹھی اٹھایا اور لاٹھی کا سہارا لے کے چلنے لگے چھیلے نے دیکھا تو کہا بابا کوتھے جابین کہا بیٹا اذان ہو گئی ہے مسجد نبی جا رہا ہوں کہا بابا آج بشتی بیشی ہولو سکالے چلے جابین تو صحابی رسول کا جوش دیکھو کہ فرماتے ہیں کہ اے بیٹا تو مجھے نبی کی صحبت میں جانے سے روکتا ہے کیا تو مجھے گارنٹی دیتا ہے کہ سکالے ہمیں جیوت تھکبو بخاری شریف میں بہت تفصیل سے حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے اس کا سارانش پیش کر رہا ہوں بیٹا بھی چپ ہو گیا باپ آگے بڑھے تو بیٹا بھی پیچھے پیچھے چلا کہ جدی بابا گریں گے پڑیں گے تو ابھی سنبھال بو صحابی رسول مشکل سے کیچڑ میں راستہ طے کر رہے ہیں پیچھے پیچھے بیٹا بھی ہے چلنے میں اسودھا تھی کیچڑ بھی تھا پہنچتے پہنچتے نماز ہو گئی اب جب نماز ہو گئی تو محفل لگی ہوئی تھی پوری مسجد فل تھی اور نبی کا فرمان ہے کہ پھلانگ کے آگے مت آؤ جب مجمع لگا ہوا تو کود کود کے آگے مت آؤ صفیں لگی ہوئی ہو تو توڑ کر کے سب کو آگے مت دوڑو جہاں وہ بیٹھ جاؤ نبی کا فرمان صحابی کو جہاں جگہ ملی کونے میں بیٹھ گئے اللہ کے رسول نے باز فرمایا سارے صحابہ نے سنا لیکن میرے نبی کی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ کے رسول مجمع کے ہر فرد پہ نظر رکھتے تھے سبحان اللہ آگے ہو یا پیچھے سب کو دیکھتے تھے حضور تو یہ تمنا لے کے آتے تھے صحابی کاش کے حضور مجھے دیکھ لیں ارے حضور تو سب کو دیکھتے ہیں رائی کے دانے کے برابر بھی دنیا کو سمجھتے ہیں دو عالم کو سمجھتے ہیں میرے نبی ایسے دیکھتے ہیں تو مجمع میں بیٹھے ہوئے صحابی کو نہیں دیکھیں گے سب کو دیکھتے ہیں وہ تو دیکھتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں بھائی تو صحابی بیٹھے ہوئے تھے اسی امید پہ کہ آج کاش کے اللہ کے رسول کی نظر کرم مجھ پہ ہو جائے حضور ہم کو دیکھ لیں بنگلہ میں کیا بولتے ہیں نظر کرم ڈھونڈیے ہم کو دیکھ لیں آج حضور کی نظر ہم پہ پڑ گئی ٹھیک ہے نا حضور نے ہم کو آج دیکھ لیا تو جب رسول پاک کی محفل ختم ہوئی تو نبی رحمت کے پیچھے بیٹھے ہوئے صحابی سے فرمایا دیکھ لے آشو اب جو صحابی کو بلائے نہ صحابی خوشی سے پھولے نہ سمائے کہ آج تو میری معراج ہو گئی رسول اللہ نے مجھ کو دیکھ لیا اسی لیے تو میں آتا تھا صحابی کھڑے ہو گئے اتنا جوش آ گیا کہ لاٹھی بھی چھوڑ دی اور سینا کر گیا ان کا کہاں کمر جھکی ہوئی تھی پھر لاٹھی لے کے 2-4 قدم چلے اچانک خیال آ گیا کہ کہیں میں نے کوئی محفل میں بیٹھنے میں آداب میں کوئی کمی تو نہیں کی ہے یہ جو خیال آیا تو بدن کانپ گیا رونگٹے کھڑے ہو گئے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا پیر مگوش کیا کرتا پیر منو بھاری ہو گیا پیر کو اٹھانا مشکل بھیبیت ہو گئے لیکن اچانک دل نے پھر کہا کہ جن کی بارگاہ میں جا رہا وہ روف مصطفیٰ ہے وہی مصطفیٰ ہے چلو نا ان کی بارگاہ پھر تھوڑا امید بنی تو پھر 2 قدم بڑھے پھر ڈرے
پھر وہ کانپ گئے، پھر پیر بھاری ہو گیا، پھر امید دلائی دل نے کہ نہیں وہ تو مصطفیٰ کریم ہے، چلو نا ان کی بارگاہ میں، ان کی سزا میں بھی مزہ غرض کے یہ امید و بیم میں صحابی حضور کے نکٹ پہنچ گئے۔ اب جب حضور کے نکٹ پہنچے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور فرمایا اپنا ڈنڈا ہمیں دے دو، چھڑی ہمیں دے دو، عصا۔ صحابی خوشی سے پھولے نہ سمائے کہ آج تو میری ڈبل معراج ہے کہ رسول پاک نے مجھے بھی پسند کر لیا، میری چھڑی کو بھی پسند کر لیا۔ جلدی سے چھڑی کو بڑے ادب کے ساتھ ہاتھ میں سجا کر کے پیش کر دیا۔ اب مثال کے طور پر میں اس کے موبائل کو یہاں لگا ہوا ہے پسند کر لوں، یہ میرا چاہنے والا مطلب بہت بھالو موبائل ہے، تب یہ سمجھ جائے گا میرے من کی بات کہ حضور جو ہے موبائل پسند کرتے ہیں تو کیا کرے گا حضور؟ ٹھیک ہے حضور قبول کریے لے، یہ بھالوباسا ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی، بھالوباسا ہے نا، اسی کا نام بھالوباسا۔ صحابی نے بھی چھڑی کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں نذرانہ کر دیا، ہدیہ کر دیا۔ اللہ کے رسول کو کیا حاجت ہے نا؟ رسول پاک نے اس چھڑی کو اپنے ہاتھ میں کچھ دیر رکھا، اس کے بعد صحابی کو لوٹا دیا۔ ابھی میں ان کا موبائل جو انہوں نے مجھے نذرانہ کیا میں تھوڑی دیر رکھوں، اس کے بعد چل لے لو، واپس ان کو دوں تو یہ کیا کہیں گے؟ نہ پھر صحابی نہیں بولا، آپ نہیں کرے، بولے کہ نہیں بولے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کی نیت کھوٹی ہے۔ یہ دینے کے بعد بھی سوچ رہا ہے کہ کیا موبائل ہمارا، دینے کے بعد بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا موبائل ہمارا۔ یہ نیت اگر ہے تو بہت خراب ہے، معلوم نہیں۔ جب دے دیا تو پھر اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ابھی جو گھرابو تو آپ نے کیوں بولنا معلوم ہوا کہ ابھی بھی دینے کے باوجود بھی اس کی نیت یہی ہے کہ ایٹا موبائل ہمارا، ٹھیک۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر موبائل انہوں نے مجھے دیا اور میں نے اس کو لوٹایا، تو اب اس موبائل کو وہ بڑی عزت دیتے ہیں، اس کو کیا کریں گے؟ سینے سے لگائیں گے، ایٹا ہمار پیریڈ تحفہ اچھے، بولو یہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے کوئی؟ اب اس کو اپنا موبائل نہیں سمجھے گا، اس کو سمجھے گا ایٹا تو پیریڈ موبائل اچھے، ایٹا ہمار نہیں، ایٹا حضور موبائل اچھے، تو کیا کرے گا؟ سینے سے لگائے گا، اس کو زمین پہ رکھے گا نہیں، اس کو احترام کرے گا اس کا، ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بلا تمثیل و تشبیہ مجھے کہہ لینا، صحابی عاشق رسول ہیں، جب نبی نے لوٹایا تو انہوں نے یہ نہیں کہا نا حضور ابھی نہیں بولے آپ نہیں دھورے، نہیں، جیسے ہی لوٹایا صحابی نے اسے لے لیا۔ ان کی نیت ہی نہیں تھی کہ اٹا عمل چھڑی، نہیں، جب دے دیا تو ان کی نیت یہ ہے کہ اب جو لوٹائی گئی چھڑی ہے یہ میری نہیں ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ کا تحفہ ہے۔ تو یہ برکت والا ہو گیا ہے۔ تو برکت والی چیز کو زمین پہ نہیں رکھا جاتا، اس کو بلند کر کے رکھا جاتا ہے نا؟ تو صحابی نے جن کو ضرورت تھی کہ چھڑی سے ٹیک کر اپنے گھر جائیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس چھڑی کو زمین پہ نہیں ٹکایا، ریاض الجنہ جیسی محترم جگہ پہ بھی نہیں ٹکایا، مسجد نبی کی زمین پہ بھی نہیں رکھا، کہا یہ نبی کی چھڑی ہے، اسے زمین پہ رکھنا ادب کے خلاف ہے، بلند کر کے رکھنا ادب کے موافق ہے۔ تو پوری چھڑی کو اٹھا لیا، ایسے جیسے تم جھنڈا اٹھاتے ہو، مشال اٹھاتے ہو، ایسے اٹھا لیا۔ مسجد نبی سے جیسے ہی باہر نکلے، اچانک اندھکار میں جو پہنچے تو وہ پوری چھڑی جس پہ نبی کا ہاتھ پڑا تھا آلوکت ہو گئی، روشن ہو گئی، پرجوت ہو گئی، اجول ہو گئی۔ تو اتنا سب تو بتا دیا، نہیں سمجھو گے تو بہت مشکل، پرکاشت ہو گئی،
ہے نا چھڑی میں سے پرکاش نکلنے لگا. بجھے نہیں بجھے تو اور بتانا ایک دو. بجھ گیا. ہاں بھائی شبد خوش تمہارے پاس نہیں ہے, چنتا کی بات پوری. ٹھیک ہے, بڑے خوش ہوئے صحابی, اندھیرے میں اجالا مل گیا, راستہ طے کیا آرام سے. کچھ آگے بڑھے تو دیکھتے کیا ایک صحابی قادوں میں پیر کبھی ادھر رکھتے کبھی ادھر رکھتے, بڑے کشٹوں سے چل رہے. دیکھو مسلمان لابھ لے کے بھاگتا نہیں ہے, لابھ ملتا ہے تو بانٹتا ہے. یہ مسلمان کی خوبی ہے. لیکن آج افسوس ہے کہ اگر کسی کو لابھ ملا تو لے کے بھاگے گا, خود اپنے پاس رکھے گا, دوسرے کو نہیں دے گا. اللہ نے اگر کسی بھائی کو دولت دے دی تو وہ اپنے دوسرے بھائی کی طرف دھیان نہیں دے گا, وہ چاہے گا کہ اس کی زمین میں سے کچھ مجھے مل جائے. یہ حالت ہمارا ایمان ایسا ہے. نہیں, اللہ نے اگر آپ کو دولت دی ہے تو سب سے پہلے اپنے عزیز اقارب, اپنے بھائی کی طرف دیکھو. ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. افسوس کہ آج ہم اپنے کو مسلمان کہتے ہیں لیکن صلہ رحمی نہیں ہمارے اندر. ہم بھائی کو بھائی نہیں سمجھ رہے ہیں, رشتہ دار کو رشتہ دار نہیں سمجھ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلم سماج کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے مسلمانوں. خدا بجھتے سے نہ بابا, تو آج ہمارا ایمان کمزور ہے تو ہم اپنے رشتوں کا پاس نہیں کرتے ہیں. لیکن صلہ رحم مسلمان ہوتا ہے. دیکھو صحابی کو ملی روشنی والی چھڑی, چاہتے تو خود ہی لابھ رکھتے, لیکن دیکھا کہ میرا ایک بھائی اندھوکار میں جا رہا ہے تو فوراً مدد کے لیے آگے بڑھے اور کہا بھائی اندھوکار میں کیوں چلتے ہو, دیکھو نبی رحمت نے یہ آلو والی چھڑی ہمیں دے دی, آؤ اسی کے اجالے میں ہم اپنا راستہ طے کرتے ہیں. اب یہ دونوں صحابی ساتھ ہو گئے اور چلتے چلتے جو حضور نے بیان کیا تھا اس پہ تبصرہ کرتے کرتے ایک چوراہے پہ پہنچے جہاں سے دونوں کا راستہ الگ, ان کی باڑی ادھر, ان کی باڑی ادھر. تو جن کے پاس روشنی والی چھڑی نہیں تھی انہوں نے کہا بھائی اب آپ اپنے گھر جائیے, مجھے یہاں سے اپنے گھر کا اندازہ ہے, ہمیں چلے جاؤ. تو نے کہا یہ کیسے ہوگا کہ میں اجالے میں جاؤں اور آپ کو اندھکار میں چھوڑ دوں؟ نہ نہ আমি যাবো, আপনার বাড়ির পাশে আমি যাবো, তারপরে ঘুরে আসবো. তো কहा कि ये कैसे होगा कि আমি বাড়ির মধ্যে যাব और আপনি কে ছাড় দেবো, এটা হবে না. ठीक, अब ये ভালোবাসা की जंग हो रही है दोनों में. वो कहता ना, ये कहता हाँ, वो कहता ना, ये कहता हाँ. करीब होते चले गए हत्ता के दोनों ने जो हाथ उठाया, हाथ में लाठी थी, एक की लाठी दूसरे की लाठी से टकरा गई. टकराना था कि वो भी अलौकिक हो गई. ये हदीस शरीफ है जो मैंने आपको बयान किया, ठीक है ना, उसका मफहूम. अजीजों जरा सोचो, नबी ऐसे नूर वाले हैं कि जिस चीज को छू देते हैं वो नूर वाली हो जाती है, और जिससे क्या बोलते हैं उसको, एक्सीडेंट को बंगला में क्या बोलेंगे, दुर्घटना वश भी अगर टकरा गया, इस नूर से कोई दुर्घटना से भी टकरा गया, लेकिन भालोबासा है तो वो भी रोशन हो जाता है. ये दुर्घटना ही तो हुई थी ना, एक की लाठी दूसरे की लाठी से टकरा गई, वो भी रोशन हो गई. ऐ मुसलमानों जरा सोचो, यही से रिजल्ट हमें लेना है कि हम 1400 साल से रसूलुल्लाह के दामन से वाबस्ता हैं. हमारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है. 1400-1500 बच्चर से हमारे बाप दादा रसूलुल्लाह से वाबस्ता, हम वाबस्ता मोमिन है हम. रसूलुल्लाह सूखी लकड़ी को पकड़ ले तो वो रोशन हो जाए, सूखी लकड़ी से कोई दूसरी लकड़ी टकरा जाए तो वो रोशन हो जाए. 1400 साल से मुसलमानों हम हुजूर के दामन को थामे हुए हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, लेकिन रोशनी हमें नजर नहीं आ रही, उजाला हमारे पास नजर नहीं आ रहा है. वजह क्या है? हमें तो सरतापा रोशन होना चाहिए था, हम क्यों नहीं रोशन हैं? तो उसकी एक वजह जो मेरी समझ में आती है, अगर आप कहें तो मैं बता दूं. बोलो भाई, सुनेंगे? जी हाँ. वो वजह ये है, आप लोगों ने लालटेन देखा है? लालटेन
देखा क्या? लंदन देखा लंठन, हरकिन, ऐसा भी कुछ बोलेंगे भाई, आप भी नहीं हो, हम भी कुछ है भाई। क्या बोलते हो? लंठन, हम भी बोलो हरकिन। तीन भी बोलता है लंदन भी बोलता अब समझिए ना, वही समझाना मकसद है हमारा। हाँ, आप सिर्फ समझिए बस। तो लंठन, लंठन में नीचे क्या होता है? है उल्टी होता है हाँ? नीचे नीचे गोल गोल होता है, उसी में उसमें क्या रहता है? और उसी तेल में क्या होती है? फीता। और वो फीता जो है किस चीज में लगा रहता है? उल्टी में हैं? उल्टी में किसमें? उल्टी में कुल्फी? कुल्फी तो ठंडा ठंडा होता है, खाया जाता है। उल्टी होता है चाबी होती है ना, घुमाते हैं उल्टी उसको। होता है ना अब आप बिल्कुल समझ गए। उसके उस फीते में आग लगाई जाती है, ठीक? उसकी रोशनी को बचाने के लिए एक शीशा लगा दिया जाता है ताकि कोई हवा इसको बुझा ना सके, ठीक? ठीक है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो फीता होता है उसमें कहीं गांठ होती है। अब जो गांठ में आग लगती है तो ब्लास्ट होता है। अब जब ब्लास्ट होता है तो वो जो फीता है वो टेढ़ा हो जाता है, ठीक? अब जब उसकी लौ टेढ़ी हो गई तो उसमें से धुआं निकलने लगता है। धुआं, धुआं बुझते हैं? पानी पड़ जाता है वो धुआं उठ उठ के कहाँ जाके लगता है? ग्लास में गिलास में लगता है ना, शीशा में। तो वो कैसा होता है? सफेद, काला हो जाता है श्वेत नहीं होता है, श्याम हो जाता है, काला हो जाता है। काला हो जाता जब काला हो जाता है तो आलू बाहर आती है? आलू अंदर है, है बाहर नहीं है बाहर नहीं आ रही। क्यों? इसलिए कि शीशे पे धुआं पड़ चुका है, धुएं ने शीशे को काला कर दिया है। तो जब ऐसी लंठन आपको मिलती है तो आप क्या करते हैं? अति शीघ्र शीशा उतारते हैं, ठीक? एक कपड़े से झाड़ देते हैं, धुआं सब साफ कर देते हैं। एक कैंची लेकर के वो जो बाती है उसको काटते हैं, ठीक? क्या बात है, वाह। बाती को काट के सही कर देते। जब लौ सीधी हो जाती है, यकीन होगा अब ऐसा नहीं है, बिल्कुल सीधी हो गई, तो फौरन शीशा चढ़ा देते हैं। तो जब शीशा चढ़ता है तो बोलो आलो अंदर जो होती है वो बाहर आती कि नहीं आती है? अंदर की आलो बाहर आती है, जिससे पूरा इलाका जो है रोशन हो जाता है, ठीक है ना? बिला तमसील मुझे कह लेने दो कि आज हम उसी धुआं देने वाली लालटेन के मोतन अमर मन होलो। हम मुसलमान हैं, हमारे दिल में ईमान की शम्मा रोशन है, ईमान की लंठन रोशन है। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे अमल ने हमारी बत्ती को टेढ़ा कर दिया है। हमें सीधा चलना था, हम टेढ़े चलने लगे। तो ये जो टेढ़ा हमारी बत्ती हुई तो उससे क्या हुआ? झूठ का धुआं, चोरी का धुआं, चुगली का धुआं, गीबत का धुआं, जुल्म का धुआं, जाति का धुआं, ये धुआं उठ कर हमारे शीशे दिल पे छाता चला गया। यहां तक कि हमारा पूरा दिल सियाह हो चुका, हमारा पूरा दिल काला हो चुका है। अजीजों, रोशनी अंदर है लेकिन उजाला बाहर नहीं आ रहा है। तो ए अजीजों, आज जो रोशनी हमारी पेशानियों पर होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आ रही है। उसकी वजह यह है कि हमारा दिल काला हो चुका है। देखो, जो दिल रोशन लेके आए थे उस वक्त भी कुफरिस्तान था, उस वक्त भी यहाँ कुफ्फार और मुशरिकीन जो थे वो अपने पूरे आबो ताब पे थे। लेकिन जिनका दिल रोशन था वो ख्वाजा गरीब नवाज थे, जिनका दिल रोशन था वो महबूब इलाही थे, जिनका दिल रोशन था वो अखी सिराज थे।
جن کا دل روشن تھا وہ علاء الحق تھے، جن کا دل روشن تھا وہ اشرف جہانگیر سمنانی تھے. تو اے عزیزو، انہوں نے نہ شیوالا دیکھا، نہ قبالہ دیکھا. میرے عزیز ہر جگہ پہنچے اور جہاں پہنچے اندھکار چھٹ گیا، روشنی آ گئی. آج کیوں نہیں ایسا ہو رہا ہے؟ آج ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ من کالا. تو اپنے من کو درست کر لو، اپنے من کو درست کر لو اور استغفار کے ماجھے سے اپنے شیشہ دل کو صاف کر لو. شریعت کی قینچی سے اپنی باتی کو جو ٹیڑھی ہو چکی ہے اس کو کاٹ کے درست کر لو. لو محمد رسول اللہ سے لگا لو. اب جب شیشہ چڑھاؤ گے تو تم بھی روشن ہوگے اور تم سے ایک عالم روشن ہوگا. تو چاہتے ہو کہ یہ اجالا دور تک پھیلے ایمان و عقیدے کا؟ بولو بھائی، چاہتے ہو کہ پیپل تلے میں رہے گا؟ بس اسی تلے میں سب رہے، پھیلنا چاہیے نا. تو اگر چاہتے ہو کہ پھیلے تو دو زانو بیٹھ جائیے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں. نماز المتن بشو سوائے سوائے میں چلے سوائے نماز المتن بشو الپ و سمے کے لیے. اب یہ سوچو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. آج یہی احساس مردہ ہو گیا ہے، ہر برائی کی طرف ہم بھاگ رہے ہیں کیونکہ یہ احساس مردہ ہو گیا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر انسان کا احساس کر لے کہ انسان مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، تو سوکھے پتے سے بھی انسان ڈرے گا جب وہ کھڑکے گا. تو اے عزیزو، اللہ تعالی جو عالم الغیب و شہادہ ہے، جو علیم و خبیر ہے، وہ پروردگار ہم سب کو دیکھ رہا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو حکم الحاکمین ہے، جو یوم جزا کا مالک ہے، جو ہمارا حساب کتاب کرے گا، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا ہے کہ ہم اس دنیا میں اپنا حساب کتاب خود کر لیں. جہاں کہیں کمیاں کچھ ہے تو اس کو درست کر لیں تاکہ کل میدان محشر ہمارے لیے سویدھا ہو جائے، آسانی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ جہنم نہ دے کے جنت ہمیں عطا فرمائے. تو اس کے لیے یہ دھیان لگانا ہوگا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اسی کو مراقبہ کہتے ہیں. اور پھر یہ سوچنا ہوگا کہ جیون میں میں نے کیا بھول کی، کیا خطا کی. اگر کوئی بھول خطا گناہ نظر آ جائے تو اسے ڈھونڈ کر کے اللہ کے حضور پیش کر دو. پہاڑ کے بوجھا کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا. آؤ ہم سب اس رب کی طرف رجوع کریں، دھیان لگائیں، سوچیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اسی پروردگار کی بارگاہ میں اپنی کمیاں، اپنی خطائیں پیش کر دیں. وہ ارحم الراحمین ہے، ہمارے آپ سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو ضرور بھی ضرور معاف فرمائے گا. اپنے ہاتھوں کو نابی میں باندھیے، ماں بہن بیٹی سینے میں باندھ لیں اور تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر کے دھیان دیجیے. سوچئے اللہ دیکھ رہا ہے اور پھر دھیان دیجیے আমি কি ভুল করলাম. যদি কিছু ভুল ত্রুটি সেটাই আল্লাহর কাছে পেশ করে দেন. আল্লাহ গফুর আছে, আল্লাহ রহিম আছে, আমার তোমার সবাইকে গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেবে. پڑھیے جیسے میں پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ ہی معبود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم وسیلہ چاہتے ہیں تیرے محبوب سید عالم نور مجسم
احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قلب و سمے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب پہ فضل فرمایا کہ ہم نے کلمہ شریف پڑھا، استغفار کیا۔ ضروری ہے کہ اپنی آنے والی زندگی کو بہتر بنائیے، غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائیے، یہ قبول کیجیے، ڈریے اپنے رب سے، نماز سے غافل مت ہو۔ آج سنی جگت میں اس کی بڑی کمی ہے۔ لوٹیے اپنے رب کی طرف اور نماز کی طرف آمادہ ہو جائیں۔ بہت سے لوگ نماز اس لیے نہیں پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کو پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں پہ بھی جزا دے گا۔ تم نقل کرنے والوں کو تم نقل کرو، اصل ہو جائے گی، مگر نماز سے غافل مت ہو۔ میں آپ کو بتاؤں، میرے چچا حضور اشرف العلماء، ابھی 2 بچے یہاں آئے تھے، میرے بھتیجے اشرف العلماء کے پوتے، ان کے دادا میرے چچا۔ بمبئی میں آپ نے اپنی زندگی گزاری، تقریباً 35-40 سال تک تو انہوں نے امامت کیا ایک مسلمان کو، اور پھر اہل سنت والجماعت کے فروغ کے لیے آپ نے بڑی محنت کی، اسلام کو پھیلایا، اللہ کے ولی تھے۔ ایک کوئی بہار کا ہی ٹھیلے والا تھا، ٹھیلے والا لمبے لمبا ٹھیلا بمبئی میں چلتا ہے نا، تو وہ ٹھیلے والا وہ آیا اور حضرت سے مرید ہو گیا۔ حضرت نے اس کو تعلیم دی کہ بھائی دیکھو، نماز چھوڑنا نہیں اور درود شریف کی کثرت کرنا، تو وہ استغفار کرتے رہنا۔ تعلیم دے دی، چلا گیا۔ جب سے پیر صاحب نے تعلیم دی نماز پڑھنا، تو وہ نماز کے سمے روڈ پہ ہے تو نماز، مسجد کے پاس ہے تو مسجد میں جا کے نماز چھوڑتا نہیں تھا۔ عشاء کی نماز وہ اپنے پیر صاحب کے پیچھے آ کے پڑھتا تھا، اور حضرت والے مفصل پڑھاتے تھے عشاء میں۔ ان کی جماعت میں قیام بہت لمبا ہوتا تھا۔ یہ آدمی استنجا وضو کر کے آئے اور پھر بھی اس کو مل جائے۔ اور اس کا عالم یہ تھا کہ آگے شریک ہوتا تھا، اور حضرت ادھر قرات کر رہے ہیں اور ادھر یہ بار بار ہاتھ جھاڑ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب رکوع کے قریب حضرت پہنچے تو وہ ہاتھ باندھتا تھا، تو جو اگل بغل والے ہوتے تھے کھیتنا رفع دین وہاں بھی نہیں کرتا لیتا، وہ کروایا تھا۔ تو اگل بغل والوں میں ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو نماز کے بعد روز جھگڑا، روز ڈانٹ پھٹکار، کہنو ہے متن پرشن کی پرشن۔ تو ایک روز جو ہے مقتدی لوگ پریشان ہو کر کے اس کو پکڑ کے لے کے آئے حضرت کے پاس حجرے میں، اور حجرے میں آنے کے بعد کہا، شکایت کیا کہ حضور یہ نماز پڑھنے آتا ہے، ہم لوگ نماز خراب کرتا ہے، کیا ہوا میاں؟ کہا حضور ہم نے جیون میں نماز تو کبھی پڑھی نہیں، لیکن جب مرید ہو گئے، آپ نے جب حکم دے دیا نماز پڑھنے کا، تو ہم نماز پڑھنے لگے۔ امام صاحب سے پوچھا، جوانکار سے پوچھا نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، تو کسی نے نیت بتائی، تو اب وہ نیت یہ بتائی کہ منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، قبلہ شریف کی طرف میرا منہ، ٹھیک؟ تو حضور آمین نماز میں بھی جھوٹ بولو، کہا نماز میں بھی جھوٹ بولو، ہم تو کعبہ دیکھتے نہیں ہیں، تو جب کعبہ دیکھتے نہیں تو کیوں آمین بولو؟ ایک جاہل آدمی تو پڑھو۔ تو حضور ہم جھوٹ نہیں بولتے، جب تک ہم اپنی آنکھ سے کعبہ دیکھ نہیں لیتے ہیں اس وقت تک ہم ہاتھ باندھتے نہیں۔ ہم تکبیر کرتے رہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو جب اللہ تعالیٰ ہم کو کعبہ دکھا دیتا ہے تو ہم ہاتھ باندھ دیتے ہیں۔ تو بولو اس کا ایمان کتنا پختہ؟
کہاں بمبئی ہے اور کہاں مکہ ہے. تو مومن اگر اپنی نیت اچھی کر لینا تو اللہ تعالیٰ سارے پردے ہٹا دیتا ہے, سارے حجابات کو دور کر دیتا ہے. حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گیا, فرماتے ہیں میاں تمہارا یہ عمل تمہارے لیے بہتر ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا, اس سے بہتر کیا ہے کہ آپ پیپل پلہ میں رہو کہ متوجہ الی جہت الکعبۃ الشریف, میں کعبہ شریف کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سارے پردے سارے حجابات ہٹا دے, کعبہ تمہاری نظروں کے سامنے آ جائے. ایسے مومن بن جاؤ مسلمان. پیر کی کتھا مانو گے تو پیپل تلہ میں رہ کے بھی اپنی نظروں سے کعبہ دیکھو گے. یہ بہانے نہیں کرو گے کہ ہم نماز یہاں اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہم کعبے میں نماز پڑھتے ہیں. آج کل تمہارے بنگال میں ایسا بھی تو ہے نا, کچھ بولتا ہے کہ ہمیں پڑھسی نامی تو مکہ مدینہ میں نماز پڑھسی. ارے ایسے مومن مر جاؤ کہ مکہ مدینہ تمہیں یہیں سے نظر آنے لگے. اپنے ایمان کو اتنا پختہ کر لو. وہ دھوکے باز ہیں, وہ فریبی ہیں, وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, جو ایسا بولتے ہیں کہ ہم مکہ مدینہ میں نماز پڑھتے ہیں, بڑے دھوکے باز ہیں. سمے کا فرق ہے. جب وہاں عشاء کا ٹائم رہتا ہے آخری, تو یہاں فجر ہو چکی ہوتی ہے. اب کیسے پڑھو گے؟ جب تم یہاں کے حساب سے فجر پڑھنا چاہو گے تو وہاں تو زوال کا وقت رہے گا, اشراق و چاشت کا وقت رہے گا. تو اپنے کو وہ خود دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹوں کو, ایسے مکاروں کو دنیا میں بھی سزا دے گا, قبر میں بھی سزا دے گا, اور حشر میں بھی سزا دے گا. ٹھیک ہے نا. فوائل جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں ریا کے لیے, دھوکے بازی کے لیے, جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ان کے لیے. تو لہذا مسلمانوں آپ سب سے کہنا ہے اپنے اعمال کی خود اصلاح کیجیے. کسی پر کمنٹ مت کیجیے. کوئی آپ کے اوپر کمنٹ کر رہا ہے تو اس کا جواب مت دیجیے. بس اپنے اندر سدھار لانے کی کوشش کیجیے, اپنے کو سدھارنے کی کوشش کیجیے, اپنے کو صحیح ہونے کی کوشش کیجیے. جب آپ اللہ کے نزدیک درست ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہر نیک عمل پر بے شمار جزا عطا فرمائے گا. میری بہن بیٹیوں سے کہنا ہے کہ میری ماں بہن بیٹیوں, آپ اس زمانے میں بہت ضرورت ہے کہ ہماری ماں بہن بیٹیاں بیوی فاطمہ کی لونڈی بن کر اپنے گھروں میں اسلامی تہذیب کو عام کریں, اسلامی کلچر کو عام کریں. کیونکہ آج بہت سخت ضرورت ہے کہ ماں بہن بیٹیاں اسلامی تعلیمات کو اپنے گھروں میں عام کریں. مرد تو تمہارے وہاں کم پڑھے لکھے ہیں, عورتیں الحمدللہ شکشت ہیں, تو انہیں چاہیے کہ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں, ذکر و اذکار کا ماحول بنائیں, مصلے بچھائیں. کیونکہ بہت فتنے کا دور ہے. مسلمان ہر طرف سے پیسا جا رہا ہے, دبایا جا رہا ہے, ذلیل ہو رہا ہے, رسوا ہو رہا ہے. تو ایسے موقع میں ہماری ماں بہن بیٹیوں کو اٹھ کے سامنے آنا چاہیے اور وہ اپنے گھر کی ذمہ داری خود قبول کر لیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اپنے گھر میں اسلامی طور طریقے کو رائج کریں گے. اگر آپ لوگ عہد کر لو گے تو انشاءاللہ تعالی پورا سماج سدھر جائے گا, پورا سماج صحیح ہو جائے گا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بہن بیٹیوں کے ذریعے سے اسلام کو پھیلا دے, اسلام کی روشنی کو اور اسلام کے اجالے کو میری بہن بیٹیوں کے ذریعے پھیلا دے. میری بہن بیٹیاں اپنے گھروں میں نمازوں کا ماحول بنا لیں. اور آپ سب سے بھی کہنا ہے مسلمانوں, نماز سے غافل مت, شریعت کے مطابق جینا شروع کر دو, ورنہ قیامت بہت قریب ہے. ذلت و رسوائی کا سامنا ہم کر رہے ہیں, نہ جانے کیا کیا سزائیں ہم بھگتیں گے اس دنیا میں. اس سے پہلے کہ ہم پہ سزائیں مسلط ہوں, ہمیں چاہیے کہ ہم احساس کر لیں اور اس رب کی طرف لوٹ آئیں. جب ہم اس پروردگار کی طرف لوٹ آئیں گے تو اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ عمل خیر کی ہم سب کو توفیق نصیب عطا. آخر میں چلتے چلتے میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. یہ پیپل تلہ جو پہلے بہت چھوٹی سی بستی تھی, الحمدللہ
دھیرے دھیرے کر کے آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے. اللہ کرے کہ خوب بڑھے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس گاؤں کو جو ہے وہ پھیلا دے اور ہر گھر میں وسعت عطا فرما دے. اللہ کسی کو محتاج نہ رکھے. آپ شروع سے ہی ہمیشہ ایکٹیو رہے, مخدوم اشرف مشن کی انتی میں, ترقی میں ہمیشہ پیش رہے. آج بھی میں آپ سب کے لیے آبھاری ہوں کہ آپ مشن کو یاد رکھتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ لاکھوں دیں گے تو خوشی ہوگی, نہیں. آپ اپنی بھالوباسا کا جو دیتے ہو وہ لاکھوں کروڑوں سے اچھا ہے. آج اسی کی برکت سے مخدوم اشرف مشن اس مقام تک پہنچ گیا. آپ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے کہ میں کھول کے بتاؤں یہ ہوا وہ ہوا وہ ہوا, سب آپ جانتے ہیں. جتنا کام اب تک ہوا مخدوم اشرف مشن میں اس سے آپ لوگ سنتشٹ ہے کہ نہیں؟ سنتشٹ ہے نا؟ تو کاج بیشی ہو کہ الپو ہو, بیشی ہو تو শেষ করতে হবে কি করতে হবে, আগে বাড়াতে হবে না. যদি আপনারা সাথ এই মতন দিবেন তো আগে বড়বে ইনশাআল্লাহ তাআলা. হ্যাঁ বাহ, ঠিক আছে. হ্যাঁ जिंदगी যত যাবে তত বাড়াবে इंशाअल्लाह ताला, है ना. तो अल्लाह ताला तुम्हें और तुम्हारी नस्लों को भी आबाद रखे. देखो आज मखदूम अशरफ मिशन कि जहां हम सोचते थे कि पता नहीं यहाँ कोई मौलवी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हाफिज हो पाएगा नहीं हो पाएगा, 2 क्लास मारे बाद कोई यूपी भेजना पड़ेगा बच्चों. आज अल्लाह का शुक्र है कि आपके उस इदारे में इब्तिदा का इंतहा जितना बड़ा कोर्स आलिम का है सब वहां हो रहा है ना, मुफ्ती पर्यंत. ठीक, इस मरतबा की जो तादाद है वो सुन करके बड़ी खुशी होती है. जानते हो कितने बच्चे फारिग होंगे? 127 127 नहीं, 143. 143 तो इटा कम. बंगाल में इटा कम. तो दुआ करो कि और उन्नति हो, और ज्यादा बच्चे आलिम फाजिल हो. मगर ये दुआ करो कि जो हो वो मुत्तकी हो, परहेजगार हो, फितना परवर नहीं हो. आजकल मौलवी बन जाता है, मुत्तकी होता नहीं है, तो फितना परवरी ज्यादा होती है, झगड़े लड़ाई की तरफ ज्यादा उसका ध्यान हो जाता है. ठीक है, तो दुआ करो कि जो आलिम बने वो आलिम बिस्सुन्ना बने और मोहम्मद रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम बन करके दीन को फैलाने वाला बने, है ना. इसकी दुआ कीजिए. वरना आज के जमाने में हालत क्या हो गई है कि अभी मोबाइल में मैंने देखा कि एक जलसा हो रहा है, मौलाना तकरीर कर रहे हैं, हाथ में कुरान है और नीचे एक नौजवान बैठा हुआ है. 1-2 मरतबा उसने कुछ इतराज किया और उसके बाद फिर कूद करके आया और उसने उसका गला दबाया, टेटुआ उठा के पटक दिया. अब बताओ ये मिंबर रसूल है, इसका एहतराम जरूरी है ना. लेकिन आज हालत ये हो चुकी है कि अब मौलवियों में स्टेज का एहतराम नहीं रह गया, स्टेज की इज्जत कदर नहीं रह गई. कैसे भाषण, मिंबर रसूल का एहतराम नहीं कर रहे, कुरान का एहतराम नहीं कर रहे. ये बड़े अफसोस की बात है. इसलिए क्योंकि उन्होंने पढ़ा जरूर है, अमल नहीं किया. तो जिन मदरसों में पढ़ाई होती है, अमल नहीं होता, तो मदरसा बेकार है ना. कुछ मदरसों में अमल भी होता है, कुछ बच्चे रहते हैं और अमल नहीं करते हैं, तो बेकार होंगे. तो दुआ करो कि मखदूम अशरफ मिशन वो इदारा जो अब तक कायम है, वहाँ इल्म भी हो और अमल भी हो, ताकि जो बच्चे वहां से निकले वो कौम के अच्छे और सच्चे रहनुमा बन सके. इसके अलावा जितने भी अहले सुन्नत वल जमात के इदारे, उनके लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हर मदरसे की तहजीब को बदल दे और वहाँ सुन्नत रसूल के मुताबिक जो मुदरिस हों वो भी हों और सुन्नत रसूल के मुताबिक जो तालिब इल्म हों वो भी हों, ताकि अखलाक और किरदार को, उसवे हसना को लेकर के वो जब मैदान अमल में आए तो उन्हें देखकर अपने ही नहीं कुफ्फार और मुशरिकीन भी देखें और पढ़ें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह. तो बोला आप लोग खुश हो कि नहीं खुश हो? 3 और 4 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला उर्स भी होगा हुजूर अशरफुल औलिया का
اور دوسرے دن دستاروی ہوگی، تو دونوں دن کی دعوت ہم آپ لوگوں کو دیتے ہیں۔ قبول کریں گے آپ لوگ؟ ہاں انشاءاللہ۔ کیا بول رہے ہیں؟ دعوت پھاک لو ہے نا؟ ہاں انشاءاللہ سوار جنوں دعوت پھاک لو۔ اب ماں بہن بیٹیوں سے کہنا ہے کہ اس دن اپنے گھر میں کچھ بھی چینی رکھ کر کے اور اپنے پیر و مرشد کے لیے ایصال ثواب ضرور کر لینا، تو تم سب بھی فیض پاؤ گی۔ میلے ٹھیلے میں عورتوں کو نہیں جانا چاہیے، تو اپنے اپنے گھروں میں سبھی لوگ اہتمام کیجیے گا۔ تمہارے پیر و مرشد کا عرس ہوگا، اشرف الاولیاء کا، تو کچھ نہ کوئی پانی ہی رکھ کر کے کچھ ایصال ثواب کر دینا، انشاءاللہ ان کی روحانیت سے سب بھی فیضیاب ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔